السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرانے زمانے سے ایک پرانی کہانی۔ عنوان ہے شرارت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے چچا مائل خیر آبادی نے۔ انہیں چچا کیوں کہا جاتا ہے نہیں جانتے؟ حامد اور محمود تھے تو دونوں سگے بھائی، مگر دونوں میں بڑا ہی فرق تھا۔ بڑا بھائی حامد بہت سمجھدار اور بھولا لڑکا تھا، لیکن محمود جتنا چھوٹا تھا اتنا ہی کھوٹا، بڑا نٹکھٹ اور بڑا شریر۔ حامد اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کرتا اور شرارت کے کاموں سے منع کیا کرتا تھا۔ ایک بار دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڈھے لکڑہارے کو دیکھا۔ لکڑہارا بازار سے آ رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھر اس کے سر پر تھا اور وہ دھیرے دھیرے اس طرح بڑبڑا رہا تھا: آج بڑی مشکل ہوگی، لکڑیاں نہیں بکیں گی، گھر کھانے کو دانا نہیں، میرا تو کچھ نہیں، میں تو بھوکا ہی پڑ رہوں گا، لیکن ننا اور اس کی بیمار ماں کا کیا ہوگا؟ ننے کو دودھ نہ ملا تو… لکڑہارے نے گٹھر ایک پیڑ کے نیچے ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ راستے سے دور ایک کھائی کی طرف چلا گیا۔ اسے دور اور آڑ میں دیکھ کر محمود کی پسلی پھڑکی۔ اس نے حامد سے کہا: بھائی جان، بڑا مزہ آئے گا، آؤ اس کا گٹھر کھول دیں اور لکڑیاں ادھر ادھر بکھیر دیں، چھپ کر تماشا دیکھیں، لکڑہارا خوب پریشان ہوگا۔ حامد نے محمود سے کہا: میں اسے اچھی شرارت بتاؤں؟ وہ نئی قسم کی شرارت ہے، اس میں بہت ہی مزہ آئے گا۔ محمود نے پوچھا: کیا؟ حامد نے بتایا: آؤ اس گٹھر کے 2 چھوٹے چھوٹے گٹھر بنائیں اور ایک ایک لاد لیں، اس کے گھر پہنچا دیں اور پھر چھپ کر لکڑہارے کا تماشا دیکھیں۔ وہ بیچارہ تھکا بھی ہے اور پریشان بھی، لکڑیوں کا گٹھر نہ دیکھے گا تو بڑبڑاتا گھر جائے گا، اور جب وہاں لکڑیاں دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ شرارت کی شرارت اور نیکی کی نیکی۔ اگر ہم تم یہ شرارت نہیں، نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور لکڑہارے کو معلوم نہ ہو سکے تو کیا کہنا؟ محمود بھی اس نئے قسم کی شرارت کو سمجھ گیا۔ دونوں نے جھٹ پٹ لکڑیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے گٹھر بنائے اور اٹھا کر بھاگے، لکڑہارے کے گھر پہنچائے اور پھر بھاگ کر وہی پہنچے جہاں لکڑہارے نے گٹھر ڈالا تھا۔ وہاں لکڑہارا واپس آ چکا تھا۔ لکڑیاں نہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب وہ پھر بڑبڑاتا گھر کو چلا: اے اللہ، یہ نئی مصیبت پڑی، غریبی میں آٹا گیلا، ایک تو ویسے ہی کچھ کھانے کو نہیں، پھر لکڑیوں کا کچھ سہارا تھا، سوچا تھا گھر چل کر کسی کو اونے پونے دے دوں گا، ننے اور اس کی ماں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں گا، یہ تو وہی مسل ہوئی، ایک تو دبلی دوسرے بھوکی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ آگے آگے لکڑہارا اسی طرح بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ پیچھے پیچھے حامد اور محمود ذرا فاصلے سے چل رہے تھے۔ بڑا مزہ آ رہا تھا، اور حامد اس سے کہہ رہا تھا: محمود، اب جب لکڑہارا گھر پہنچے گا تو اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، مگر آؤ اب ہم تم گھر چلیں، نہیں تو لکڑہارا ضرور سمجھ جائے گا۔ حامد اور محمود اپنے گھر چلے گئے۔ محمود جب اس نئی شرارت کو سوچتا تو اسے مزہ بھی آتا اور خوشی بھی ہوتی۔ اس کو اپنی پچھلی شرارتوں میں مزہ تو آتا تھا مگر خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اگر شرارت کو جی چاہے گا تو ایسی ہی شرارت کرے گا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ امید ہے آپ لوگ بھی ایسی ہی شرارت کرتے ہوں گے کہ شرارت کا مزہ بھی آ جائے اور خوشی بھی مل جائے۔ سوچئے گا ایسی شرارت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔